بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ آج بروز اتوار 19 جنوری طلباء کی انجمن، جس انجمن کا نام ہمارے حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحبزادے ہیں امیر شریعت حضرت العلامہ ابو سعود احمد صاحب رحمہ اللہ، جن کے نام نامی اسم گرامی سے ہمارا ادارہ منسوب ہے جامعہ سعودیہ کے نام سے، اس انجمن کو حضرت قبلہ دامت برکاتہم کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے بزم مظہر رشادی نام تجویز کیا گیا۔ ہمارے تمام موقر اور مستند اساتذہ کرام نے بڑی محنتوں کے ساتھ ان پتھروں کو تراش کر ہیرے کی شکل میں عوام کے سامنے، ٹرسٹیان کے سامنے، ہمارے جو مہمانان تھے جس میں شہر کی معتبر شخصیات تھیں، خصوصیت کے ساتھ عبید اللہ شریف صاحب زیدہ مجدہم مدیر اعلیٰ روزنامہ پاسبان، اور جناب سید اشرف صاحب جو ہمارے ٹرسٹ کے صدر بھی ہیں، پولیٹیکلی مشیر تھے وی پی سنگھ صاحب کے، اور مدینہ مسجد کے محترم نیاز صاحب، جناب سید احمد صاحب، ان کے علاوہ شہر کی معتبر علمی شخصیات جس میں حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو صدر ہیں جمعیت العلماء کے، ان کا اپنا ایک ادارہ ہے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن، اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب یہ محتمم ہیں جامعہ دارالایمان کے، حضرت مولانا عبدالمقصد صاحب جو شیخ الحدیث ہے الکلیۃ السعودیہ کے، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب جو اس ادارے کے شیخ الحدیث ہیں۔ ایسی کئی نامور شخصیات تشریف فرما رہیں، اور توقع سے زیادہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا، ہمارے اساتذہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ، ہمارے چاہنے والے اپنی محبتوں سے نوازنے والوں کا احسان کہ یہ پروگرام الحمدللہ 3 بجے تک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلا۔ اس میں ایک طالب علم دستور ہند کے موضوع پر زبردست تقریر کی، جن کی تقریر پر آئے ہوئے مہمانان نے بھی سراہا، علماء نے بھی سراہا۔ دستور ہند کے سلسلے میں عام تاثر ہے کہ علماء کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس طالب علم نے اس موضوع پر تقریر کر کے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ اہل علم بھی، علماء بھی، مدارس بھی اس سے ناواقف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک میں اس وقت سلگتا ہوا مسئلہ وقف بورڈ پر جو گفتگو ہوئی، اس پر ایک طالب علم نے تقریر کی، پوری محنت کے ساتھ اساتذہ نے اس طالب علم پر محنت فرمائی، تو اس طالب علم نے بتایا کہ وقف کیا ہے، واقف کیا ہے، منشاء واقف کیا ہے، اس وقت ملک میں وقف کی کتنی املاک ہیں، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک عام رجحان یہ ہے کہ مدرسے میں انگریزی پڑھائی جائے، دوسرے علوم پڑھائے جائیں۔ اس موضوع پر ایک طالب علم نے تقریر کی اور یہ کہا کہ مدارس میں یہ سب ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ جتنے کالجز ہیں، جتنے اسکولس ہیں، وہاں قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے، یہ بھی پیغام دیا گیا۔ پھر مدارس کے سلسلے میں ایک تاثر یہ ہے، مدارس بہت زیادہ ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع پر ایک طالب علم نے تقریر کر کے یہ بتایا کہ اگر پرسنٹیج لیا جائے پورے ملک کا کہ کتنی آبادی ہے، کتنے کالجز ہیں، کتنے اسکولس ہیں اور کتنے نرسریز ہیں، اسے اگر دیکھا جائے تو 0% آتے ہیں مدارس۔ اس کا مطلب یہ ہے مدارس بہت کم ہیں،
اس طرح کے مدارس اور اس کی بنیادیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال میں ان تمام شرکاء کا، تمام عمائدین کا، علماء کا اور ہمارے محبین کا، مخیر حضرات جنہوں نے جامعہ سعودیہ کے لیے دام درم سخن تعاون فرمایا، اعانت فرمائی، میں ان تمام کے خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی درگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے اور بارگاہ نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے آئے ہوئے تمام شرکاء کا اور تمام علماء عمائدین کا میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں۔ اس کے ساتھ آج آپ نے جو یہاں کی پوری کارروائی کو کور کیا، میں محترم عزیز صاحب آپ کے چینل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اسے محفوظ کیا، محفوظ رکھا اور طلباء کی آپ نے ہمت افزائی فرمائی۔